السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم قربانی کی فضیلت کے بارے میں آپ سے باتیں کریں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کی کیا فضیلت ہے، اور جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بال اور ناخن کب نہیں کاٹنا چاہیے، کب تک نہیں کاٹنا ہے۔ انشاءاللہ ان سب کے بارے میں آپ سے باتیں کریں گے، آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے۔ پرانی قوموں سے یہ دستور رہا ہے کہ لوگ قربانی کو اپنے پروردگار سے اپنے تعلق کو بڑھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کڑی آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنتی میڑھے کی قربانی کرائی، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر عید الاضحیٰ میں قربانی کو واجب قرار دیا۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی قربانی کی حقیقت اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، تو پھر ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اون کا کیا حکم ہے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ بھیڑ، میڑھا اور اونٹ جیسے جانوروں کی کھال پر بیل یا بکری کی طرح بال نہیں ہوتے، بلکہ اون ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ایک جانور کی کھال پر لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں، تو کیا ان اون والے جانور کی قربانی کا ثواب بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کے حساب سے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر قربانی کرتے رہے، کبھی قربانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور برابر قربانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت فرما گئے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی بھی کرتے رہے۔ قربانی کی دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی اور محبوب عمل نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لہذا خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا زیادہ موٹا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قربانی کا جانور قیامت کے دن 70 گنا زیادہ موٹا ہو کر آئے گا، اور نیکی تولنے والے درازوں میں رکھا جائے گا، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیجیے، اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیے اور اللہ کے قرب اور نزدیکی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا، قربانی محض اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرنا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے یا ریاکاری کرنے کے لیے اس نے 50 لاکھ کا بکرا خریدا یا 1 کروڑ کا بکرا خرید لیا یا 1 لاکھ کا، کمپٹیشن اس میں نہیں ہے، بس صرف اللہ دل کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، تو قربانی خوش دلی کے ساتھ کیا کیجیے۔
باری تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا مگر اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ ہم نے یہ جانور اسی طرح تمہارے بس میں کر دیے ہیں تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت عطا فرمائی اور آپ نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس لیے قربانی اخلاص کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، دکھاوا اور ریاکاری کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے، اس میں ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے اتنا دوسرے دن میں نہیں ہے، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ ایک بات یوم عرفہ، اسی کے ضمن میں ایک بات آتی ہے یوم عرفہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے تعلق سے بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ ذی الحجہ کو یعنی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، ذی الحجہ کی جو 9 تاریخ ہوتی ہے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں، اور یوم عرفہ کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ویسے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو شروع ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کی گئی عبادت دوسرے دنوں کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ ان 10 دنوں میں رکھا گیا ایک دن کا روزہ 1 سال رکھے گئے روزے کے برابر ہے، اور ان میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جتنا عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں اتنا کسی اور دن میں آزاد نہیں کرتے۔ اسی طرح بال اور ناخن کاٹنا، جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ لہٰذا اگر کسی کو قربانی کرنے کا ارادہ ہے، جو صاحب نصاب ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ آج یعنی جمعہ کے دن مغرب سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں۔ اس کے بعد کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، تو آج مغرب سے پہلے اپنے بال اور ناخن کاٹ لیں۔ جمعہ کا دن بھی ہے، ناخن اور بال کاٹنا سنت بھی ہے، تو اس حساب سے آج ہی یہ سارے کام آپ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم قربانی کے مسائل کے بارے میں بھی کچھ لے کے آئیں گے، اور عید الاضحیٰ کی اور فضیلت کے بارے میں جو کچھ باقی رہے گا انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔